اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معزز سامعین، آپ کا یہاں پر آنے کا شکریہ۔ اگر آئے ہیں تو ہماری بات کو مکمل سنیے، وگرنہ یہاں پر گلی ڈنڈے کا میچ نہیں، اور نہ ہی یہاں کوئی ڈرامہ بازیاں ہیں، نہ کنجر خانہ، نہ فلمی سٹار۔ یہاں سے آپ فی الفور تشریف لے جائیے، یہاں پر اللہ کے قرآن سے بات بیان کی جائے گی۔ معزز سامعین، ہمارے قرآن مجید کے اندر اس بات کو وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ پرچیوں کے ذریعے سے کبھی نہ حکومت بنی ہے نہ بن سکتی ہے، اور میں نے وہی آیت آپ کے سامنے کھولی ہوئی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس یا ہندوستان کے اندر سن 1857 کے بعد جو حکومت، یا سن 1800 کے اندر ہی 1799 میں جو حکومت یہاں پر آئی، اس کا نام تھا برطانیہ، امریکہ، فرانس، روس۔ یہ وہ حکومتیں ہیں جو یہاں پر آئی تھیں، اور انہوں نے ادھر آ کر اپنی صلیب کو گاڑ دیا تھا، اور آج تک وہی صلیبی نظام یہاں پر چل رہا ہے، اور وہی جمہوریت لادین نظام یہاں پر چل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ابتدائی طور پر اس چیز کو آزمایا کہ مسلمان عیسائی بن جائیں، لیکن جب یہ نہ بنے تو ان لوگوں نے ہی ان لوگوں کے اندر لادینیت کو چھوڑ دیا، اور ایسے قوانین وضع کیے جس کی وجہ سے یہ اگر ان کے نہیں بنتے تو رب کے تو دشمن بن جائیں، کیونکہ مقصد تو اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن بنانا ہے، تو آج وہ لوگ بن گئے۔ تو آج ہم نے اسی پر بات نہیں کرنی، بلکہ یہ تو میں نے ایک تاریخی واقعہ تھوڑا سا آپ کے سامنے دہرا دیا ہے تاکہ آپ کو آج کی ہماری بات یاد آ جائے۔ رہی بات ووٹ اور الیکشن کی، تو یاد رکھیے جمہوریت جو ہے یہ ووٹ اور الیکشن کارکنوں کے لیے ہوتے ہیں، یعنی کہ حکومت کو چلانے کے لیے ووٹ اور الیکشن ہوتے ہیں، حکومت بنانے کے لیے جہاد ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، اور اس کو چلانے کے لیے ووٹ اور الیکشن ہوتا ہے۔ یہ نظام جمہوریت کی میں اس وقت بات کر رہا ہوں کہ نظام جمہوریت جو ہے وہ تین چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ اس کو بنانے والی طاقت ہوتی ہے، جس کو آپ فوج بھی کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، بہرحال وہ طاقت ہے، وہ ایسی طاقت ہے جس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور وہ حقیقتاً اگر نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ طاقت فوج کی ہی طاقت ہے، وہ سپہ سالاری کی طاقت ہے۔ یہ جمہوریت کا یا کسی بھی حکومت کا پہلا رکن ہوتا ہے، اگر یہ نہیں تو وہ حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ دوسرا رکن ہوتا ہے اس کی عدالتیں، جس نے اس نظام کو آگے عوام پر لاگو کرنا ہوتا ہے، تو عدالتی نظام جو ہے وہ دوسری چیز ہوتی ہے۔ تو اس وقت جمہوریت کے اندر دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تیسری چیز ہوتی ہے کارکن، یعنی کہ یہ جو الیکشن اور ووٹروں ممبر بنتے ہیں، یہ پہلی دو چیزوں کے متحد ہوتے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے طاقت ہوتی ہے، اس کے بعد عدالتی نظام ہوتا ہے، اور اس کے بعد سب سے آخر میں کارکن ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہم ووٹ الیکشن ڈالتے ہیں، جی حکومت بن رہی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ حکومت بن نہیں رہی، بلکہ حکومت کو چلانے کے لیے بندے آگے منتخب کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی ووٹوں کے ذریعے سے بندے آگے لے کر ہم آ رہے ہیں، یا کوئی بھی لے کر آ رہا ہے، تو یہ حکومت کو چلانے کے لیے ہے، بنانے کے لیے نہیں۔ ہاں آپ کہیں گے کہ بھئی وہ قوانین جو ہے یہ لوگ پاس کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہر نظام کے اندر کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی ہے کہ جس میں وہ اپنے کارکنوں کے اختیار دیتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر اختیار ہے آپ کو کہ یہ آپ قوانین بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو بھی یہاں پر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ عدالتیں ختم کر سکے، کسی کو بھی یہاں پر عدالتیں ختم کرنے کی طاقت صرف فوج کے اندر ہے، کیونکہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے، انہوں نے ہی اس حکومت کو بنایا ہوا ہے، اصل وہی لوگ ہیں۔ اس کے بعد چونکہ جس کا زیادہ سکہ مضبوط ہوگا وہی اپنے ماتحت پر حکم چلا سکے گا۔ یہ کارکن جتنے بھی ہیں یہ عدالتی نظام نہیں تو ختم کر سکتے۔ اچھا، یہاں پر میں نے وہ تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ تین چیزوں سے مل کر جمہوریت بنتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کام کو، یعنی حکومت کو چلانا، حکومت کو بنانا جہاد یا جنگ سے ہے، اور اس کا ذکر ہی قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ اور جو یہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی ووٹوں کے ذریعے سے ہم اسلام کی حکومت لے آئیں گے، جی نظام مصطفیٰ ہم لے آئیں گے ووٹوں کے ذریعے سے، یہ وہ پاگل ہے، یہ وہ پرلے درجے کا احمق ہے، یہ وہ بدترین منافق انسان ہے، یہ جو اس چیز کو سمجھ نہیں رہا کہ 1800 کے بعد، یعنی کہ 1799 کے بعد ہندوستان کے اندر مکمل کتنے بھی اس ملک اس کے اندر آتے ہیں، نیپال ہے، سری لنکا ہے، پاکستان ہے، جتنے بھی اس علاقے کے اندر ملک ہے جس کو انگریز بنا کر گیا ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے آج بھی انہی کے ماتحت چلتے آ رہے ہیں۔ یہاں پر قوانین، تعلیم، تہذیب، ہر چیز انہی کی ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے تم؟ یہاں پر قرآن مجید ناقص ہو چکا ہے، یہاں پر قرآن مجید صرف فاتحہ خوانی کے لیے ہے، یہاں پر قرآن مجید صرف ایصال ثواب کے لیے رکھ دیا گیا ہے، یہاں پر قرآن مجید مراسی مولویوں کے لیے رکھا گیا ہے جو پر صرف قرآن کی آیتیں پڑھ کے لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہیں، یا اقوالوں کے لیے رکھا گیا ہے، یا نعت خونوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہاں پر قرآن مجید جو ہے وہ عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے نہیں ہے۔
اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہاں پر فرقہ پرستی ہے. دیکھیے فرقہ پرستی تو یہاں ہونی ہے جب یہاں پر قرآن نہیں ہے. تو جب یہاں پر فرقہ پرستی نہیں ہوگی تو لوگ ایک چیز پر جمع ہوں گے تو نظام جمہوریت خود بخود ٹوٹ جائے گا. کوئی بھی نظام ہو وہ خود بخود ٹوٹ جائے گا. یہاں قرآن کا نظام نافذ ہو جائے گا. تو لہٰذا جو بھی حکومتیں نہیں بنتی ہیں ان کے اوپر یہ کام ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس نظام کو یعنی کہ اپنے نظام کو بچانے کے لیے پہلے کے نظام کو توڑنے کے لیے اس کے اندر رخنہ اندازی کرتے ہیں. تو یہ جو مسلمانوں کے اندر فرقہ پرستیاں ہیں یہ سب رخنہ اندازیاں ہیں. یہ رخنہ اندازیاں ہیں تاکہ کہیں وہ پہلے والا نظام واپس نہ آ جائے. تو آج ہم نے قرآن سے بات کرنی ہے کہ نظام جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ ووٹوں سے نہیں بنتی. ووٹوں سے کارکن پہلی بنائی گئی حکومت کے بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اے محبوب جب تیرے رب نے فرمایا للملائکۃ فرشتوں سے. یہ میں دلیل دینے لگا ہوں قرآن مجید سے. اس کو ذرا سننا ہے. بچہ جو حافظ ہے سب جانتے ہیں اس آیت کو. قرآن مجید کے اندر یہ آیت لکھی گئی ہے اور اللہ کا مضبوط فیصلہ ہے کہ ووٹوں کے ذریعے سے یہ جتنے بھی پرچیوں کے ذریعے سے حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں. ہاں ایک دوسرے کو پرچیوں کے ذریعے سے حقوق دے دیے جا سکتے ہیں لیکن حکومتیں نہیں بنائی جا سکتی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ جب تیرے محبوب رب نے فرمایا للملائکۃ فرشتوں سے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے؟ کیا فرمایا؟ انی جاعل میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً خلیفہ. اللہ نے فرمایا میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں. یہاں پر یہ سوا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس بات کو رکھ دیا کہ فرشتوں میں زمین پر نائب یعنی کہ حکمران بنانے لگا ہوں زمین کے اوپر. قالو یعنی کہ ظاہر ہے کہ آدم کو حکمران بنایا جانا تھا انسان کو. تو آگو فرشتے تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو پر نہیں مارتے بلکہ وہ کہتے ہیں اللہ تو ہی پاک ہے ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. تو فرشتوں نے یہاں پر ایک بات کہی. قالو انہوں نے کہا اتجعل فیہا کیا تو یہاں پر بنائے گا ایسے کو بنائے گا یہاں پر من یفسد فیہا جو فساد کرے گا ویسفک الدماء جو خون بہائے گا. یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. فرشتے کہہ رہے ہیں ہاں تو خلیفہ تو بنانے لگا ہے لیکن ایسے کو جو خون ریزیاں کرے گا قتل و غارت ہوگی فسادات ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ فرشتوں کا آگے سے عرض سنیں. فرشتے کیا عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہاں تو خلیفہ بنا رہا ہے میرے اللہ لیکن وہ زمین پر فسادات ہوں گے قتل و غارت ہوگی. یہاں سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ ایک طرف شیطان بھی تو تھا. شیطان نے بھی تو اپنا خلیفہ بنانا تھا زمین کے اندر. جب شیطان نے اپنا خلیفہ بنانا تھا تو اس نے بھی قتل و غارت کے ذریعے سے بنانا تھا. اور جب رحمان کا خلیفہ بننا تھا تو وہ بھی قتل و غارت کے ذریعے سے ہی بننا تھا. البتہ رحمان کے خلیفے نے شیطان لوگوں کی قتل و غارت کرنی تھی اور شیطان کے خلیفے نے رحمان کے لوگوں کی قتل و غارت کرنی تھی. اسی لیے فرشتوں نے کہا قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اللہ یہاں پر فسادات ہوں گے خون ریزیاں ہوں گی قتل و غارت ہوگی یہاں پر یہ ہوگا وہ ہوگا. تو فرشتوں نے یہ بات واضح کر دی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس بات کو یہاں پر بیان کیا فرشتوں کی کہ ہونا ایسا ہی ہے کہ جب بھی حکومت بنے گی اگر رحمان کی حکومت بنے گی تب بھی قتل و غارت ہوگی اور جب شیطان کی حکومت بنے گی تب بھی قتل و غارت ہوگی. اور دنیا کے اندر نیکی اور بدی دو ہی جنگیں ہیں اس وقت. یا تو نیک لاگو لوگ ہیں یا بد ہے. اس وقت تو دنیا بدی سے بڑھ چکی ہے نا. اب تو رحمان کا بندہ اٹھ نہیں رہا جو یہاں پر نظام اسلام کو قائم کر سکے. یہاں تو شیطان کے بندوں سے دنیا بڑھ چکی ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب بھی آتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کے فرشتے فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں وَنُقَدِّسُ لَكَ تیری پاکی بیان کرتے ہیں. قَالَ اللہ نے فرمایا انی اعلم میں جانتا ہوں ما لا تعلمون تم نہیں جانتے فرشتوں. یہاں سے اس بات کا بھی جو ہے وہ صراحتاً انکار کر دیا گیا کہ سارے ہی لوگ جو ہے وہ جتنی بھی ذریت ہے وہ ساری کی ساری جو قتل و غارت کرے گی وہ یا تو حق پر کرے گی یا باطل پر کرے گی. تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے انی اعلم ما لا تعلمون کے اندر اشارتاً فرما دیا کہ جو ہمارے ہوں گے وہ بھی حق پر کریں گے جو شیطان کے ہوں گے وہ باطل پر کریں گے. جو باطل والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے جو رحمان والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. تو ثابت کیا ہوا کہ قتل و غارت فسادات جنگ جہاد اسی سے حکومت بنتی ہے اور اسی کے ذریعے سے ہی
آگے حکومتیں بنیں گی اور بنی ہیں۔ ووٹوں کے ذریعے سے، کارکنوں کے ذریعے سے، عدالتوں کے ذریعے سے نہ حکومتیں بنتی ہیں بلکہ حکومتیں چلائی جاتی ہیں۔ حکومت ہمیشہ طاقت سے بنتی ہے۔ یہ ہے میری قرآن مجید کی آیت جو میں نے آج ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ تعالی اگر کسی کے اندر دم خم ہو تو وہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے، ہم اس کا علمی اعتبار سے جواب دیں گے۔ اس کا ہم مسلمان ہیں، ہمارا کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔